اسلامی جمہوریہ ایران میں آج عید الاضحیٰ پورے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے سینٹریفیوج مشینوں کی نئی چین میں گیس فلنگ کے عمل کو قانونی بتایا اور اس سلسلے میں مغربی ذرائع ابلاغ کے پراپیگنڈے کو سیاسی اور عجلت پسندانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ اور اقوام متحدہ نے اس رپورٹ کی تصدیق کی ہے کہ افغانستان کے علاقے سرپل میں 27,000 سے زائد افغان شہری در بدری کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں آج عید الاضحیٰ پورے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر دارالحکومت تہران سمیت ملک بھر میں عید الاضحیٰ یا بقرعید کی نماز کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، جن میں لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید نے شرکت کی۔ تہران میں نماز عید الاضحیٰ کا مرکزی اجتماع مصلی امام خمینی میں منعقد ہوا، جس میں صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی سمیت اعلیٰ سول اور فوجی حکام نے بھی شرکت کی۔ حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری نے نماز عید کی امامت کی اور خطبہ دیا۔ انہوں نے فلسفہ عید الاضحیٰ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل انوار الہی سے منور تھا اور وہ مختلف امتحانات سے سرخرو ہوئے۔ تہران کے علاوہ مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے روضہ اطہر اور قم میں بارگاہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا، رائے شہر میں حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی اور شیراز میں حضرت احمد ابن موسیٰ شاہ چراغ کے روضوں میں نماز عید قربان کے بڑے بڑے اجتماع منعقد ہوئے۔ ایران کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید الاضحیٰ میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کی۔ پاکستان میں بھی آج عید الاضحیٰ انتہائی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید الاضحیٰ کے روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے، جس میں بڑی تعداد میں فرزندان اسلام نے شرکت کی اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر بندگی کا شاندار جلوہ پیش کیا۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد اور ملتان میں بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ نماز عید کے اجتماعات میں بوڑھے، جوان اور بچے سبھی شریک ہوئے اور نماز کے بعد ایک دوسرے سے گلے مل کر مبارکباد پیش کی اور عید کی خوشیاں آپس میں تقسیم کی۔ نماز عید کے اجتماعات کے مقام پر سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمانوں نے سنت ابراہیمی پر عمل کر کے جانوروں کی قربانی بھی پیش کی۔ پاکستان کے مختلف شہروں کی بلدیہ نے شہریوں سے اپیل کی تھی کہ وہ جانوروں کی قربانی کے دوران صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح ہندوستان میں بھی عید الاضحیٰ پورے مذہبی احترام اور جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی سمیت ملک کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں من جملہ ممبئی، حیدرآباد، لکھنؤ، بنگلور اور کلکتہ میں نماز عید کے پرشکوہ اور روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے اور اللہ کے حضور پیشانی خم کر کے انسانیت کی بھلائی کی دعا کی گئی۔ دہلی کی تاریخی جامع مسجد میں نماز عید کا بہت بڑا اجتماع منعقد ہوا، جس میں نماز کے خطیب نے سب کو اسلامی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔ اس کے علاوہ لکھنؤ کی مسجد آصفی میں بھی نماز عید کا بڑا اجتماع ہوا، جس میں بڑی تعداد میں فرزندان اسلام نے شرکت کی۔ ہندوستان میں بھی مسلمانوں نے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی پیش کی اور خود کو ہر طرح کی غلامی اور برائی سے دور رکھنے کا عہد کیا۔ اس موقع پر دہلی اور دیگر بڑے شہروں میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے صدر ایران سے ٹیلی فون پر بات چیت اور انہیں بقرعید کی مبارکباد پیش کی۔ تہران میں ایوان صدر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق صدر سید ابراہیم رئیسی نے پاکستان کے وزیراعظم سے بات چیت کرتے ہوئے دونوں دوست ملکوں کے عوام اور حکام کو بقرعید کی مبارکباد پیش کی اور تہران اور اسلام آباد تعلقات کے فروغ پر زور دیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بے انتہا اہمیت دیتا ہے اور اس حوالے سے کسی سطح کا قائل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران اسلام آباد تعلقات کی موجودہ سطح دونوں ملکوں میں پائی جانے والی توانائیوں اور گنجائشوں کے مطابق نہیں ہے۔
صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران توانائی اور زراعت سمیت تمام شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر ایران کی حکومت، عوام اور رہبر انقلاب اسلامی کو عید قربان کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے تعلقات کو پڑوسیوں کے تعلقات سے بالا تر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان صدیوں سے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات چلے آ رہے ہیں اور دونوں ممالک ایک دین، ایک مذہب اور ایک خاندان کا حصہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان سمیت تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات کے فروغ کی غرض سے ایران کی جانب سے انجام پانے والی کوششوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے سینٹری فیوج مشینوں کی نئی چین میں گیس فلنگ کے عمل کو قانونی بتایا اور اس سلسلے میں مغربی ذرائع ابلاغ کے پراپیگنڈے کو سیاسی اور عجلت پسندانہ قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ برطانیہ کی سرکاری خبر رساں ایجنسی رویٹرز نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ایران فوردو کی تنصیبات میں یورینیم کی افزودگی میں اضافے کی تیاری کر رہا ہے۔ حال ہی میں IAEA نے بورڈ آف گورنرز کے رکن ملکوں کو بھیجی جانے والی خفیہ رپورٹ میں، جس کی ایک کاپی غیر قانونی طور سے خبر رساں ایجنسی رویٹرز کو بھی دکھائی گئی ہے، یہ لکھا ہے کہ ایران فوردو کی ایٹمی تنصیبات میں نصب IR-6 قسم کی جدید سینٹری فیوج مشینوں کے ذریعے افزودگی کی سطح میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ رپورٹ ایسے وقت میں شائع کی گئی ہے کہ جب اسلامی جمہوریہ ایران نے IAEA کے بورڈ آف گورنرز میں گزشتہ دنوں منظور کی جانے والی سیاسی اور عجلت پسندانہ قرارداد کے بعد عالمی ادارے کے ساتھ تعاون کو صرف سیف گارڈ معاہدے کی پابندی تک محدود کر دیا ہے اور وہ اقدامات واپس لے لیے ہیں جن پر تہران سیف گارڈ معاہدے سے بڑھ کر محض رضاکارانہ بنیادوں پر اپنی نیک نیتی کے طور پر عمل درآمد کر رہا تھا۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان بہروز کمالوندی نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ 2 ہفتے قبل فوردو میں نصب کی جانے والی سینٹری فیوج مشینوں میں گیس فلنگ کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے، جس کا مقصد یورینیم کی افزودگی کو 20% تک لے جانا ہے۔ ایران کے ادارہ ایٹمی توانائی کے ترجمان بہروز کمالوندی نے ایران میں یورینیم افزودگی کی سطح میں اضافے سے متعلق عالمی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی خبروں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ خبریں خاص مقاصد کے تحت بڑھا چڑھا کر پیش کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ تہران نے 2 ہفتے سے بھی پہلے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کو اس اقدام سے آگاہ کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ معمول کے مطابق کم سے کم 2 ہفتے قبل کسی تبدیلی کی اطلاع IAEA کو فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ ہم نے اس سے بھی پہلے عالمی ادارے کو مطلع کر دیا تھا کہ تہران فوردو کی ایٹمی تنصیبات میں سینٹری فیوج مشینوں کی نئی چین نصب اور گیس فلنگ کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے مزید کہا کہ سینٹری فیوج مشینوں کی نئی چین کے ذریعے 20% افزودہ یورینیم کا حصول دراصل تہران کی جانب سے پہلے سے اعلان کردہ فنی اقدامات کا آخری حصہ ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے سری لنکا میں جاری بحران کے پیش نظر عوام کے بنیادی حقوق کے احترام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ نے سری لنکا کی صورتحال کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں اس ملک میں جاری معاملات کو قانونی طریقے سے حل کیے جانے کی امید ظاہر کی گئی ہے۔ بیان میں سری لنکا میں مقیم ایرانیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مظاہروں اور اجتماعات کے قریب جانے سے گریز کریں اور ایرانی سفارت خانے کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ بحران زدہ ملک سری لنکا سے ملنے والی خبروں کے مطابق مشتعل مظاہرین نے وزیر اعظم کی رہائش گاہ کو نظر آتش کر دیا، جبکہ ایوان صدر پر قبضہ کر لیا۔ سری لنکا کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا ہے، جبکہ صدر راج پکشے نے، جو مبینہ طور پر کولمبو سے فرار ہو گئے ہیں، 13 جولائی کو استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے۔ مشتعل مظاہرین پر پولیس کے لاٹھی چارج اور فائرنگ میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے ہیں۔
اقوام متحدہ نے اس رپورٹ کی تصدیق کی ہے کہ افغانستان کے علاقے سرپل میں 27,000 سے زائد افغان شہری در بدری کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ افغانستان کے صوبے سرپل کے شہر بلخاب میں طالبان اور ہزارہ قوم سے وابستہ سابق کمانڈر اور انٹیلیجنس محکمے کے سابق سربراہ مولوی مہدی مجاہد کے جنگجوؤں کے درمیان ہونے والی جنگ سرپل میں لوگوں کے دربدر ہونے کا باعث بنی ہے۔ شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے انسان دوستانہ امداد کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ طالبان کے حملے کے نتیجے میں بلخاب کے 27,000 عام شہری اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مقامی ذرائع نے بھی سرپل کے ایک قصبے کے 200 گھرانوں کے دربدر ہونے کی خبر دی ہے۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ ان گھرانوں نے طالبان کے حملے اور ان کے خوف سے اپنا گھر بار چھوڑا ہے اور وہ پہاڑوں اور دروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ طالبان ان علاقوں میں گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں اور باقی بچے لوگوں کو ایذائیں پہنچا رہے ہیں۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے شمالی صوبے صلاح الدین کے علاقوں میں امن و سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے صوبے صلاح الدین میں نئی فوجی کارروائی شروع کی ہے۔ بغداد الیوم کی رپورٹ کے مطابق عراقی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صوبے صلاح الدین میں عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کی کمان نے الضلوعیہ کے شمال میں مشترکہ فوجی آپریشن شروع کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے آس پاس کے علاقوں میں تلاشی کی کارروائی کرتے ہوئے دجلہ اور الحردانیہ کے اطراف کے علاقوں سے دہشت گردوں کا صفایا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان ذرائع کے مطابق اس مشترکہ فوجی آپریشن میں عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے جوانوں کے علاوہ فوجی اہلکار اور پولیس فورس بھی حصہ لے رہی ہے۔ عراقی سیکیورٹی فورس نے مغربی عراق میں حالیہ ہفتوں کے دوران وسیع پیمانے پر کارروائیاں انجام دے کر دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں کو تباہ کیا ہے۔ دریاسنا عراقی پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی کے سابق رکن نے آئندہ 4 برسوں میں داعش کی چوتھی نسل کے پنپنے کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ المعلومہ کی رپورٹ کے مطابق عراقی پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی کے سابق رکن ایوب الربیعی نے کہا ہے کہ الہول کیمپ کا خطرہ کئی پہلوؤں سے اہمیت رکھتا ہے، مگر اہم ترین خطرے کی بات یہ ہے کہ اس کیمپ میں 9 سے 12,000 نوجوان موجود ہیں جن کے ذہنوں میں تکفیریت اور انتہا پسندی بھری جا رہی ہے اور ان کی ذہنیت تبدیل کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ غرب اردن کے جنوب میں واقع الخلیل میں صہیونی انتہا پسندوں نے فلسطینیوں پر حملہ کر کے کئی فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ معا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قریات اربا کے صہیونی انتہا پسندوں نے ہفتے کی رات صہیونی فوجیوں کی حمایت سے فلسطینیوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا اور فلسطینیوں کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے ان کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ اس موقع پر صہیونی فوجیوں نے بھی صوتی دھماکے کیے اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ شہاب نیوز کی رپورٹ کے مطابق غرب اردن اور بیت المقدس کے مختلف علاقوں سے لوگ نماز عید ادا کرنے کے لیے ہفتے کے روز مسجد الاقصی میں جمع ہوئے۔ ادھر الخلیل کے میئر نے اعلان کیا ہے کہ مسجد الاقصی میں نماز عید پڑھنے کے لیے بڑی تعداد میں فلسطینیوں نے ایسے عالم میں شرکت کی کہ اسرائیل کے غاصب فوجیوں کی طرف سے ہر قسم کی پابندی عائد تھی اور انہوں نے ہر جگہ رکاوٹیں کھڑی کی تھیں، لیکن فلسطینیوں نے اپنی بھرپور شرکت سے صہیونی فوجیوں کے اقدامات کو نقش بر آب کر دیا اور